حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن وہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، خواہ کتنی ہی گرمی اور دھوپ ہو، ان کو کچھ پرواہ نہ تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب چند مکان خالی ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مکان لینے کا ارادہ کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے آنے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، اس لیے دور سے آنے میں زیادہ ثواب ہے، تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور تا دم آخر 1 میل دور سے آ کر مسجد میں 5 گنا نماز با جماعت ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بنائی جاتی رہی تو بھی کسی کا سہارا لے کر نماز کے لیے برابر مسجد پہنچتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت۔ شواہد النبوت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی چلی گئی، کوئی مسجد میں با جماعت نماز کے لیے پہنچانے والا نہ ملا، جس کی وجہ سے جماعت فوت ہو گئی۔ آپ نے زارو قطار روتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے مولا جل جلالہ، کہیں جماعت کا فوت ہو جانا میرے لیے قیامت کے دن رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ بس اس التجا کے بعد جب بھی نماز کا وقت ہوتا، آپ کی بنائی لوٹ آتی اور آپ بآسانی مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا فرماتے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا شوق عبادت۔ کشف المحجوب میں حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جب بڑھاپے کو پہنچے تو لوگوں نے عرض کی، حضور آپ ضعیف ہو گئے، لہٰذا نفلی عبادات چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کو ابتدا میں کر کے اس مرتبہ کو پایا ہے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انتہا پر پہنچ کر ان کو چھوڑ دوں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ وقت نزا قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا، اس وقت میں بھی تلاوت فرما رہے ہیں، میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ رات میں اٹھ کر جو نماز تہجد پڑھا کرتا تھا اس کے سبب میری بخشش ہو گئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ علیہ رحمہ کا شوق عبادت۔ حضرت سہل بن عبداللہ علیہ رحمہ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکتے تھے، مگر جب نماز کا وقت آتا تو شوق نماز کی بدولت ان کی قوت لوٹ آتی اور وہ لوہے کی سلاخوں کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو پھر پہلی ہی سی کمزوری کی حالت میں آ جاتے اور اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتے تھے۔ محترم حضرات، یہ ہمارے اکابرین ہیں جو ہمہ وقت نیکیاں بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور ایک ہم ہیں جو مال و دولت بڑھانے کی فکر میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں، اور مال و دولت بڑھانے کی فکر ہمیں ایسے گھیر لیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے، اور جتنا قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری حرص سے بچا کر نیکیوں کا حریص بنائے،
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔